السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لاخلابہ اسلامک نالج کے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و واقعات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کون سی مسجد تعمیر کروائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس سے پہلے تمام ناظرین سے میری عاجزانہ التجا ہے، جنہوں نے میرے چینل لاخلابہ اسلامک نالج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی میرے چینل لاخلابہ اسلامک نالج کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا اور معجزات سے نوازا تھا۔ سورہ نمل آیات 16 میں ہے، اور داؤد کے وارث حضرت سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں ہے، بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو، اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا کر دے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے ان کو ہوا کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ فرماتے وہاں آپ کو نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا تھا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا اور عالی شان عمارتیں تعمیر کرتے رہتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنات سے کرواتے تھے۔ جو جنات آپ کے حکم سے انکار کرتے یا کام میں رکاوٹیں ڈالتے یا شرارتیں کرتے تو آپ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر تہہ خانوں میں ڈال دیتے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر بہت بڑا انعام تھا اور احسان تھا، جیسا کہ سورۃ صاد اور آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، تو احسان کر یا اسے روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا، آپ کی مرضی، انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا نہ دیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر رب العزت سورہ سبا آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کا حکم سے بعض جنات ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس طرح اللہ پاک سورہ سبا میں فرماتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے یا چاہتے تھے وہ جنات تیار کرتے تھے، مثلا مجسمے، اوزوں جیسے پیالے، بڑے بڑے چولہے اور بڑی بڑی دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد اور مختلف مساجد کے ڈیزائن، سینریوں کے ڈیزائن، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھلن نقل و حرکت نہ ہونے کی وجہ سے خاص مقام پر نصب کی جاتی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 82 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس طرح بہت سے شیاطین آپ کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا
کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی کہ فرما بردار تھی۔ سورۃ سبا آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت 21 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز اور تند ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے لیے مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر ہوا کرتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی تھی، اور اس طرح ایک ماہ کا سفر آپ چند گھنٹوں میں کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا تھا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اسے جو چاہتے بنا لیتے، آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ پاک سورۃ سعد آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے تیز رو خاصق کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں ان گھوڑوں پر اللہ تعالیٰ کی یاد کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے 20,000 سے زائد تھے۔ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تھا۔ تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا، اور کہنے لگے، میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ان گھوڑوں کو دوڑایا جو نظروں سے دور ہو گئے، اور پھر دوبارہ طلب کیا۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا، تو میری ہر ایک بیوی سے جو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جنگ کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں کے ہاں صرف ایک مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کو چراوا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا اور بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگی۔ فصل خراب ہو گئی اور دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا مقدمہ بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے مقدمہ سنا اور پھر کہنے لگے، یہ بکریوں کے مالک کی سستی کا نتیجہ ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ وہ آپ کی بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور تفصیل سن کر فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکری والے کو دے دیں۔
جب بکری والا زمین کو پہلی طرح اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں ان کو لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا، یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے محروم بالکل نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں اس قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہی اور کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس عورت سے کہ بچہ مجھے دے دو، اور بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہوں اور برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ دوسری عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ اس سے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے کہ تو ہی اس کی ماں ہے، جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا تیسرا واقعہ یوں ہے، سورہ نمل آیات نمبر 17 اور 18 میں ہے، سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندے میں سے جمع کیے گئے۔ ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سورہ نمل آیات نمبر 19 میں ہے، چیونٹی کی اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے آپ خوش رہیں، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورۃ النمل آیات نمبر 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام موزن کر کے اور بہلا کر ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو اس لیے بیان کیا کہ اپنی حس کے ذریعے پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتے تھے کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی آپ کی بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیات نمبر 27 اور 28 میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ان کو دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا اور خط اس کے سامنے گرا کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیر
کر ملکہ بلقیس نے کہا اور وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف سے ایک خط آیا ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک آپ کا مشورہ اور رائے نہ ہو۔ میں فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ اور سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے اور سب لڑنے بھیڑنے والے ہیں، اور آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اجاڑ دیتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں اور پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ ان کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار طواف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو رب نے آپ کو دیا ہے۔ تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل اور بے بس کر کے وہاں سے نکال کے باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب ان کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے ایسا کوئی ہے جو کہ ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اور اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکے اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو مفسرین کا ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ اسے پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں ہیرے اور جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورۃ النمل آیات 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا اور جب وہ آ گئی اسے کہا گیا ایسا ہی تیرا ہی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی اس کا علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کیا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر اسے اس تخت کے پاس لے آئے اور پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا وضاحت بھرا جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں اپنا تخت چھوڑ آئی تھی اور یہاں کیسے آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس نے کہا نہ کیونکہ یہ اسے محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب
जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हो गए कि किसी बशर ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाना था। चुनाचे अब उसे एक महल में ले गए जो मुकम्मल तौर पर एक शीशे का था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था और फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था और पानी चलता रहता था। और आप अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि भीग ना जाए। उसने अपना पांव पानी में रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी हुई कि धोखा खा गई। और ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार करवाया गया था। सूरतुल नम्ल आयत नंबर 44 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चली चलो। उसे देखकर ये समझ कि ये हाउस है, उसने अपनी पंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ और रब्बुल आलमीन की मती और फर्मा बरदारी में आती हूँ। ये अजीम सल्तनत देकर ये जान गई सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनाचे उसने फौरन ही ईमान कबूल कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम यानी मक्का मौज़मा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन पर बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब बुख्ते नुसर ने कुद्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाह अता की तो उन्होंने असर नौ तामीर का काम शुरू करवाया। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक उसको मुकद्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्सा की फजीलत में बहुत से रवायात मिलती हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के सवाब के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के सवाब के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 नमाजों के बराबर सवाब है। मुसन्नद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह मुकद्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिले। उन्होंने ये कहा कि मुझे एक ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के माफिक हो, यानी अदल व इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म और ज्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरी दुआ ये की कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये भी दुआ कबूल फरमाई। तीसरी दुआ ये की कि जो शख्स भी घर से निकले मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम यानी मक्का मौज़मा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद ज़मीन पर बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब बुख्ते नुसर ने कुद्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया।
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے عصر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائیں اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فروانی ہو اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی۔ دوسری دعا یہ کی کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ تیسری دعا یہ کی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاوے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل بھی کر لے اور جتنا غلبہ بھی پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، سورۃ زمر آیت نمبر 30 میں ہے، بے شک خود آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سبھی کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتایا جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے، آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا، آپ انہیں سستی کرنے پر بہت سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات سحر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اس قدر نگرانی پر سخت حیران تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا پر مسلط کر دیا اور وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، اور اس وقت جنات کو پتہ چلا، کیونکہ انہیں فوت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا تھا۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہوا تھا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، اور پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو کہ ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس
جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غائب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا، بتا دیا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، غائب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔